قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ علم عطا کیا گیا؟ مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں جو قرآن پاک کی زبان میں اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اہل کتاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا دعویٰ ہی باقی رہ گیا ہے۔ اول تو پوری کتاب ان کے پاس ہے نہیں، اور جو تھوڑا بہت حصہ اس کا موجود ہے تو اس کے اوپر بھی ان کے عمل کی صورتحال بہت کمزور ہے، اور تقریباً اس وقت امت مسلمہ بھی اسی راہ پر چل نکلی ہے کہ اول تو ہمارے پاس کتاب کا علم ہے نہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اس پر عمل نہیں۔ یشترون الضلالہ، کہ یہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو علم ان کو دیا گیا ہے خود بھی عمل کرتے، دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو حاصل کر لیا ہے، اور گمراہی کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اگر کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس سے دریغ نہیں کرتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ کفریہ جتنی بھی طاقتیں ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں، جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں کہ مسلمان راہ راست پر قائم نہ رہیں اور ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں، اور ہم بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان کے بنے گئے چالوں کے اندر اترتے چلے جا رہے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، تم اگرچہ ان کو اپنے دشمن سمجھو نہ سمجھو، اور ان کی دشمنیوں سے پوری آگاہی تم کو حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ جانتے ہیں، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو ہمیں بھی ان کو دشمن تسلیم کر لینا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، نگہبان ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہیں، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہیں۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کی سلطنتیں اب انہی کافروں کو اپنے نگہبان سمجھتے ہیں اور انہی کو اپنے مددگار سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور نگہبان صرف اللہ کی ذات ہے۔ اہل حق اور مسلمانوں کی نگہبانی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب تک مسلمانوں کے اعمال ایسے رہے کہ وہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے تھے تو پھر اللہ کی مدد حاصل رہی اور یہ سر بلند رہے، اور جب سے اعمال میں خرابی آ گئی تو اللہ کی مدد رک گئی تو ساری سربلندیاں بھی جاتی رہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام کو اپنے اصل معنوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اول تو ویسے انہوں نے لفظوں کے لفظ ہی بدل دیے، بے شمار طرح کی تبدیلیاں کر دیں، اور جو کچھ لفظ بچے ہیں ان میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معنی کے اندر گڑبڑ کر دیں۔
لفظوں کے اندر تو گڑبڑ نہ کریں لیکن معنی کے اندر گڑبڑ کر دیں۔ تو اور ہم بھی اگر دیکھیں تو ہمیں بھی اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے اہل علم ہر دور میں رہے ہیں جو قرآن پاک کے واضح واضح آیات کے ایسے مفہوم بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے جن سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہودی کچھ ایسے ہیں، اول تو کلام پاک ہی بدل دیتے ہیں، اور اگر کچھ لفظ بچ جاتے ہیں تو ان لفظوں کے معنی بدل دیتے ہیں، ان کے معنی صحیح بیان نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں ان کی ذکر کی ہیں جن میں یہ معنی کو بدلتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی مثال کہ یہ لوگ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے نافرمانی کی ہے۔ اور جب یہ اس قسم کے لفظ بولتے ہیں تو دوسروں کو تاثر صحیح معنی کا دیتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر غلط اور برے معنی سوچتے ہیں۔ چنانچہ برے معنی تو بالکل واضح ہیں کہ ہم نے سن تو لی ہے آپ کی بات لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے اور آپ کی بات کو تو ہم نے سن لیا ہے اور آپ کے دشمنوں کی باتوں کی ہم نافرمانی کریں گے، آپ کے دشمنوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ تو مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو تاثر دے رہے ہیں اس میں سچے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کو سنا ہے اور آپ کے دشمنوں کی باتوں کی نافرمانی کی ہے، حالانکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہی ہوتا تھا کہ ہم نے جو آپ کی بات سنی ہے ہم اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دوسری مثال ذکر کی وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہ آپ بات کو سنیں اور سنائے نہ جائیں، سن نہ سکیں۔ تو اس کا صحیح معنی جس کا وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے وہ تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ہماری بات کو سنیں اور خلاف طبع بات آپ نہ سنیں۔ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کی دشمنی دل میں رکھتا ہے اور وہ آپ کو غلط بات سنانا چاہے تو اللہ اس کو آپ سے دور رکھے۔ اور اس کا غلط معنی جو ان کے ذہنوں میں ہوتا تھا وہ تو بالکل واضح ہے کہ آپ سنیں، اللہ کرے کہ آپ سن نہ سکیں، آپ کے کان کام نہ کریں۔ یہ بد دعائیہ جملہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسری مثال ذکر کی ہے کہ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ وہ رائنا کہتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر کہتے ہیں۔ تو رائنا کا عربی لفظ کے اعتبار سے معنی تو واضح ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، اور ان کی اپنی زبان میں راعی چرواہے کو بھی عربی میں بھی چرواہے کو کہتے ہیں، اور ان کی اپنی زبان میں احمق بھی اس کا معنی آتا تھا۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس انداز سے کہتے تھے کہ سننے والا تو یہی سمجھے کہ رائنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو 3 مثالیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور رائنا کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ رائنا کا لفظ میں یہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے انظر نہ کا لفظ اسی معنی میں بالکل واضح ہے، تو اس میں کسی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ 3 مثالیں ان کی ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس سے متعلق کچھ بات اور پھر آگے آیات میں جو بات ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔